بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام، صد احترام، واجب التعظیم والاحترام علماء کرام، رفقائے اعظام، رات کافی گزر چکی ہے. کافی وقت سے آپ لوگ تشریف فرما ہیں. موقع کی نزاکت سے بات کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بڑوں کی حاضری میں چھوٹے کا کلام کرنا بے ادبی سا محسوس ہوتا ہے. لیکن مشورے سے جب طے کر دیا گیا ہے، بڑوں سے سنی ہوئی باتیں کچھ مختصر ہی صحیح، جب تک کہ حضرت تشریف لائے، حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم دعا کے لیے دو چار باتیں اللہ پاک جو دل میں ڈالے میں آپ کے سامنے کہنے کی جرات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، جسے چاہے اس کو منتخب فرماتا ہے. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ کسی کو مناسبت مل جائے. کوئی آدمی رات دن قرآن پڑھتا ہی رہتا ہے، بس اس کو مسجد گیا، کہیں بھی موقع ملا، قرآن قرآن قرآن، یہ بھی انتخاب ہے. کسی کو اللہ نے منتخب کیا کہ بچوں کو پڑھانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، زندگی کھپا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. تو ایک ہے نعمت کا مل جانا، یہ ایک نعمت ہے، لیکن نعمت کے ملنے پر نعمت کے ہونے کا احساس ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک آدمی کے پاس نعمت ہے لیکن نعمت کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس نعمت کو اپنے پاس سے وہ گوا دے. جیسے وہ ایک نادان بچے کے ہاتھ میں قیمتی ہیرا آ جائے لیکن اسے ہیرے کی قیمتی ہونے کا احساس نہیں ہے، تو بہت ممکن ہے کہ جلیبی کے ٹکڑے کے بدلے میں کسی کو بیچ ڈالے. اللہ پاک نے ہمیں جس نعمت سے نوازا ہے، علمی مشغلہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا. اللہ موت تک، زندگی کے آخری لمحے تک اس خدمت میں اللہ ہمیں باقی رکھے. استقامت بہت بڑی بات ہے. استقامت کے لیے ایک مثال، اگرچہ اتنی خوبصورت مثال تو نہیں ہے لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے بہت اچھی مثال ہے. ایک نطفے منی اور پانی کا وہ ذرہ جو عورت کے رحم میں جاتا ہے، اگر وہ استقامت پکڑتا ہے تو یہ خوبصورت بچے کی شکل لیتا ہے، اور وہ بچہ دنیا میں بچہ یا بچی بن کر کے وہ نطفہ یہ دنیا میں آتا ہے. ایک استقامت کے نتیجے میں اگر ہم کسی عمل پر استقامت کریں گے تو اللہ کی طرف سے اس پر نتائج ملیں گے. اور یہ مشغلہ، اس پر کیا نتیجہ ملے گا؟ حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، وہ بھی پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے، سیدھے سادے تھے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی طلب علم کے راستے میں لگتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ ہم نے سنا ہے.
لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ نظارہ دکھا دیتے ہیں. حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ مشکات شریف ہاتھ میں لیے ہوئے باوضو جا رہے تھے کلاس میں بچوں کو سبق پڑھانے کے لیے. اتنے میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتے آئے ہیں اور بچوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں. حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی کے دل میں تأثر پیدا ہوا اس اچنبی اور نئی مخلوق کو دیکھ کر. تو حضرت نے گلی بدل دی تو دوسرے راستے سے فرشتے آئے اور یوں کہنے لگے آپ بھی تو طالب علم ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ طالب علمی کا سلسلہ تو موت تک چلتا ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کبھی کبھی لکھ لیا کرتے تھے طالب علم محمد زکریا ہم اللہ تعالیٰ کے علم کی طلب میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر یہ نتیجہ دیتے ہیں جیسے کہ میں نے سنایا. وہی حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی کا انتقال ہوا اور ادھر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ الامت کو کسی نے فون کیا کہ حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا مجھے تو کل پتا چل گیا تھا. حضرت کیسے پتا چلا؟ میں نے دیکھا کہ جنت کا منظر میرے سامنے آیا اور جنت کی کوئی منزل ہے, کرسیاں بچھائی گئی ہے, صحابہ موجود ہیں, تابعین موجود ہیں, بڑے بڑے وہاں اولیاء موجود ہیں اور وہاں جنت کی حوریں بھی موجود ہیں اور وہاں جنت کی حوریں ایک کرسی خالی ہے. اس خالی کرسی کو اگربتی کی اور اگر کی دھونی دے رہی ہے. تو میں نے پوچھا یہ کرسی کس کے لیے خالی ہے؟ فرمایا آپ کو پتا نہیں ہے, ہندوستان کے مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی آنے والے ہیں, ان کے استقبال کے لیے یہ کرسی کو خالی رکھا گیا ہے اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے جنت میں. وہ بھی ہماری طرح پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے. زندگی میں اخلاص تھا, زندگی میں خشیت تھی, زندگی میں بڑوں کی بات مان کر چلنے کا جذبہ تھا. تو اللہ پاک نے کہاں سے کہاں نوازا. یہ سب اسی طرح کی خدمت تھی, لیکن انہوں نے اپنی خدمت کو نکھارا. ایک مکان بنا لینا اصل نہیں ہے, مکان بننے کے بعد اس میں نکھار پیدا ہو, اس کا کلر ہو, اس میں لائٹیں لگائی جائے, اس کی ضرورتیں گویا کہ اس کی ڈیکوریشن کے تعلق سے مکمل کیا جائے. ہم علماء کا ڈیکوریشن اس میں مکمل ہوتا ہے. ہماری زندگی میں اعمال اپنے اعتبار سے مکمل ہو, اخلاص ہو, تقوی ہو, جب یہ زندگی میں آتا رہے گا یوں ہماری زندگی میں نکھار ہوگا. اور غیر محسوس طریقے سے جیسے ہمارے صدر محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے بتایا کہ نماز پڑھنے کے ذریعے سے اللہ ہماری ضرورت کو پورا فرمائیں گے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سبق پڑھانے کے لیے بیٹھے, ایک عطر ہاتھ میں لیا اور مہنگا عطر اپنے ہتھیلی میں لے کر کے سارا اپنے بدن کے اوپر اڑھیل دیا اور اپنے بدن پر لگایا. ایک نواب وہاں موجود تھا, نواب دیکھ رہا ہے یہ عطر کا بوتل تو بہت مہنگا ہے, ہزاروں میں بوتل خریدا جاتا ہے, شاید حضرت ایک عطر کے بوتل میں سے ایک قطرہ لگائیں گے تاکہ پورے سال یہ عطر کا بوتل چلے. عطر بہت مہنگا ہے لیکن یہ تو ایک دم لگا دیا. نواب بھی اچنبے میں آ گیا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو حضرت کا یہ حال تھا, عطر میں تربتر ہو جاتے تھے. سبق پڑھا کے نکلے تو نواب پیچھے پیچھے ہے. نواب نے کہا کہ حضرت ایک سوال کا آپ جواب دیجئے, میں بہت متعجب ہوں. فرمایا حضرت یہ مہنگا عطر تھا اور آپ نے پورا کا پورا عطر ایک دم آپ نے اپنے ہتھیلی میں اڑھیل دیا. میں تو بڑا متعجب ہوں, آپ ایک مولانا ہو کر آپ کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی اور آپ اس طریقے سے کر رہے ہو. فرمایا حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آنسو گویا کہ چھلک گئے اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا بھائی ہمارا رب اللہ ہے, جب ضرورت ہوتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں, وہ ہماری ضرورت کو پورا کر لیتا ہے. فوراً نواب نے کہا حضرت میری ایک تمنا ہے, آئندہ روزانہ میری طرف سے یہی عطر آپ کی خدمت میں پہنچے گا. اب مجھے آپ یہ سعادت دیجئے میری طرف سے یہی عطر آپ کی خدمت میں پہنچے. حضرت مدنی کی آنکھوں میں پھر آنسو چھلک گئے اور پھر روتے ہوئے فرمایا دیکھ لیا آپ نے, جب ضرورت ہوتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں. آج ہمارا آخری عطر تھا,
ہم دل دل میں اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ پاک نے آپ کو ہمارے پاس بھیجا اور آپ کے ذریعے سے بلا کسی مانگے اور بلا کسی سوال کے اللہ پاک نے ہماری ضرورت کو پورا فرمایا۔ یہ ہے کہ جب آدمی علم دین کی خدمت میں لگتا ہے اور اخلاص سے لگتا ہے تو دنیا میں وہ نظارے دیکھتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھا کرتے، اور کانوں سے وہ آوازیں در و دیوار سے سنتا ہے جو عام لوگ نہیں سنا کرتے، اور اس کے دلوں پر وہ چیزیں آیا کرتی ہے۔ فرمایا وہ چیزیں آیا کرتی ہے جو عام لوگوں کے دلوں پر وہ خیالات نہیں آتے۔ یعنی جنت ایک تو مرنے کے بعد ہے، اور ایک جنت کا نظارہ سادی سی گودڑی پر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ جب آدمی اخلاص سے خدمت کرتا ہے، استقامت کے ساتھ زندگی کے آخری لمحے تک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت میں باقی رکھے۔ مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے والد حافظ حامد حسن صاحب، فرمایا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک گاؤں میں بٹھایا تھا اور یوں کہا تھا کہ آپ کو یہی خدمت انجام دینا ہے۔ ابا جب بوڑھے ہو گئے تو مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا، ابا جی آپ کی عمر ہو گئی ہے، ہم آپ کے جوان بیٹے ہیں، اب آپ گھر پر آ جاؤ، اب ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہمیں شرم آتی ہے اس عمر میں آپ خدمت انجام دیتے ہو، آدھا میں اضمحلال آ چکا ہے، آدھا کمزور ہو چکے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کے والد صاحب نے دلیل بیان کی، مفتی محمود صاحب نے دلیل توڑ دی، والد صاحب نے پھر دلیل بیان کی، مفتی صاحب نے پھر دلیل توڑ دی۔ ادھر بھی عالم اور یہ بھی عالم کا بیٹا، دونوں زبردست ایک عالم تھے۔ جب والد صاحب سمجھ گئے کہ بچہ دلیل پر دلیل بیان کرتا ہے تو والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور روتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے استاد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہاں بٹھایا تھا اس جھونپڑی میں، اور یوں کہا تھا کہ حامد حسن تمہارا جنازہ یہاں سے نکلنا چاہیے، بیٹا میرے سامنے بات مت کر، تیرے باپ کا جنازہ یہاں سے نکلے گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میرا دل بھر آیا، میرے باپ کے دل میں والد استاد محترم کی بات کی کتنی عظمت ہے۔ فرماتے ہیں ابا جی کے انتقال کا وقت قریب آیا، کسی کو کہا محمود کو بلاؤ، مفتی محمود صاحب کو بلایا، والد صاحب نے کھڑے ہو کر کے معانقہ کیا، سینے سے سینہ لگایا اور یوں فرمایا بیٹا مل لے، ہم تو جا رہے ہیں۔ فرمایا دیکھ بیٹا جنت میں جائے تو اکیلے مت جانا، تو اپنے باپ کو بھی جنت میں لے جانا۔ مفتی صاحب نے فرمایا ابا تم جنت میں جاؤ تو اکیلے مت جانا، مجھے بھی ساتھ میں لے جانا۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ہم نے خود سنا ہے، حضرت فرماتے تھے چھتا مسجد میں وہ دن ہے اور یہ دن ہے، روزانہ نفل میں ایک پارہ پڑھ کر ہم اپنے والد ماجد کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ ہے استقامت۔ دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا ہے، لیکن اس موقع پر بھی بس یہی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ مکتب کے بچوں کی تعلیم، جیسے حضرت صدر محترم نے فرمایا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرماتے ہیں علماء ربانیین وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں محنت ہے، الحمدللہ بہت بڑی بڑی خدمت انجام دینے والے ہیں، کیسی کیسی بستیوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں، صرف ہماری نیتوں میں مزید خلوص پیدا ہو جائے، رنگ میں اور رنگ کرنے کی ضرورت ہے، کلر پر اور کلر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نیتوں میں اور نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آب زمزم وہی سے نکلے گا، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو خدمت انجام دے رہے ہیں اسی خدمت میں آگے پیچھے کہیں دراڑ تو نہیں ہے، ان دراڑوں کو ختم کر کے ہمیں نکلنا ہے۔ فرمایا ہماری منزل تو کیا تھی؟ شیخ الاسلام مولانا حسین بٹ مدنی جو ہماری طرح پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے، ایک طالب علم نے پوچھا حضرت آپ کا نجی کوئی معمول ہو تو بتا دو۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور روتے ہوئے فرمایا بیٹا حسین احمد کے معمولات کیا پوچھتے ہو، ہمارا تو یہ حال ہے بیٹا، جب جی چاہتا ہے سر جھکا لیتے ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے حضرت مدنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضرت کھڑے ہیں، پوچھا حضرت کیوں کھڑے ہو؟ حسین احمد کا انتظار ہے۔
فرمایا حضرت بلا لاؤں؟ عبداللہ ابن عمر بلانے گئے ہیں۔ حضرت آپ کیوں انتظار میں رہتے ہو؟ میرے امت کے حالات حسین احمد سے لیتا ہوں۔ فرمایا وہ بھی ہماری طرح پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کی زندگیوں کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی زندگیوں میں اخلاص و للہیت کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں نکھار پیدا کرنا آج کے زمانے میں خصوصاً مکاتب کی تعلیم یہ تو فرض جیسی ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے بچے ارتداد سے محفوظ رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، رات کا کافی حصہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ حضرت والا کی بابرکت دعا سے ہماری اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام، صد احترام، واجب التعظیم والاحترام علماء کرام، رفقائے اعظام، رات کافی گزر چکی ہے، کافی وقت سے آپ لوگ تشریف فرما ہے۔ موقع کی نزاکت سے بات کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بڑوں کی حاضری میں چھوٹے کا کلام کرنا بے ادبی سا محسوس ہوتا ہے، لیکن مشورے سے جب طے کر دیا گیا ہے، بڑوں سے سنی ہوئی باتیں کچھ مختصر ہی صحیح، جب تک کہ حضرت تشریف لائے، حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم دعا کے لیے دو چار باتیں اللہ پاک جو دل میں ڈالے میں آپ کے سامنے کہنے کی جرات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، جسے چاہے اس کو منتخب فرماتا ہے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ کسی کو مناسبت مل جائے۔ کوئی آدمی رات دن قرآن پڑھتا ہی رہتا ہے، بس اس کو مسجد گیا، کہیں بھی موقع ملا، قرآن قرآن قرآن، یہ بھی انتخاب ہے۔ کسی کو اللہ نے منتخب کیا کہ بچوں کو پڑھانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، زندگی کھپا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ تو ایک ہے نعمت کا مل جانا، یہ ایک نعمت ہے، لیکن نعمت کے ملنے پر نعمت کے ہونے کا احساس ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کے پاس نعمت ہے لیکن نعمت کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس نعمت کو اپنے پاس سے وہ گوا دے۔ جیسے وہ ایک نادان بچے کے ہاتھ میں قیمتی ہیرا آ جائے لیکن اسے ہیرے کی قیمتی ہونے کا احساس نہیں ہے، تو بہت ممکن ہے کہ جلیبی کے ٹکڑے کے بدلے میں کسی کو بیچ ڈالے۔ اللہ پاک نے ہمیں جس نعمت سے نوازا ہے، علمی مشغلہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ موت تک، زندگی کے آخری لمحے تک اس خدمت میں اللہ ہمیں باقی رکھے۔ استقامت بہت بڑی بات ہے۔ استقامت کے ایک مثال، اگرچہ اتنی خوبصورت مثال تو نہیں ہے، لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے بہت اچھی مثال ہے
ایک نطفے منی اور پانی کا وہ ذرہ جو عورت کے رحم میں جاتا ہے، اگر وہ استقامت پکڑتا ہے تو یہ خوبصورت بچے کی شکل لیتا ہے، اور وہ بچہ دنیا میں بچہ یا بچی بن کر کے وہ نطفہ یہ دنیا میں آتا ہے ایک استقامت کے نتیجے میں۔ اگر ہم کسی عمل پر استقامت کریں گے تو اللہ کی طرف سے اس پر نتائج ملیں گے، اور یہ مشغلہ اس پر کیا نتیجہ ملے گا؟ حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، وہ بھی پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے، سیدھے سادے تھے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی طلب علم کے راستے میں لگتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ہم نے سنا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ نظارہ دکھا دیتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ مشکات شریف ہاتھ میں لیے ہوئے باوضو جا رہے تھے کلاس میں بچوں کو سبق پڑھانے کے لیے، اتنے میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتے آئے ہیں اور بچوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی کے دل میں تأثر پیدا ہوا اس اچنبی اور نئی مخلوق کو دیکھ کر، تو حضرت نے گلی بدل دی، تو دوسرے راستے سے فرشتے آئے اور یوں کہنے لگے آپ بھی تو طالب علم ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ طالب علمی کا سلسلہ تو موت تک چلتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کبھی کبھی لکھ لیا کرتے تھے طالب علم محمد زکریا، ہم اللہ تعالیٰ کے علم کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر یہ نتیجہ دیتے ہیں جیسے کہ میں نے سنایا۔ وہی حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی کا انتقال ہوا، اور ادھر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ الامت کو کسی نے فون کیا کہ حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے تو کل پتا چل گیا تھا۔ حضرت کیسے پتا چلا؟ میں نے دیکھا کہ جنت کا منظر میرے سامنے آیا، اور جنت کی کوئی منزل ہے، کرسیاں بچھائی گئی ہے، صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، بڑے بڑے وہاں اولیاء موجود ہیں، اور وہاں جنت کی حوریں بھی موجود ہیں، اور وہاں جنت کی حوریں ایک کرسی خالی ہے، اس خالی کرسی کو اگر بتی کی اور اگر کی دھونی دے رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کرسی کس کے لیے خالی ہے؟ فرمایا آپ کو پتا نہیں ہے، ہندوستان کے مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی آنے والے ہیں، ان کے استقبال کے لیے یہ کرسی کو خالی رکھا گیا ہے، اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے جنت میں۔ وہ بھی ہماری طرح پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے، زندگی میں اخلاص تھا، زندگی میں خشیت تھی، زندگی میں بڑوں کی بات مان کر چلنے کا جذبہ تھا، تو اللہ پاک نے کہاں سے کہاں نوازا۔ یہ سب اسی طرح کی خدمت تھی، لیکن انہوں نے اپنی خدمت کو نکھارا۔ ایک مکان بنا لینا اصل نہیں ہے، مکان بننے کے بعد اس میں نکھار پیدا ہو، اس کا کلر ہو، اس میں لائٹیں لگائی جائے، اس کی ضرورتیں گویا کہ اس کی ڈیکوریشن کے تعلق سے مکمل کیا جائے۔ ہم علماء کا ڈیکوریشن اس میں مکمل ہوتا ہے، ہماری زندگی میں اعمال اپنے اعتبار سے مکمل ہو، اخلاص ہو، تقوی ہو، جب یہ زندگی میں آتا رہے گا یوں ہماری زندگی میں نکھار ہوگا، اور غیر محسوس طریقے سے، جیسے ہمارے صدر محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے بتایا کہ نماز پڑھنے کے ذریعے سے اللہ ہماری ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سبق پڑھانے کے لیے بیٹھے، ایک عطر ہاتھ میں لیا اور مہنگا عطر اپنے ہتھیلی میں لے کر کے سارا اپنے بدن کے اوپر اڑھیل دیا اور اپنے بدن پر لگایا۔ ایک نواب وہاں موجود تھا، نواب دیکھ رہا ہے یہ عطر کا بوتل تو بہت مہنگا ہے، ہزاروں میں بوتل خریدا جاتا ہے، شاید حضرت ایک عطر کے بوتل میں سے ایک قطرہ لگائیں گے تاکہ پورے سال یہ عطر کا بوتل چلے۔ عطر بہت مہنگا ہے لیکن یہ تو ایک دم لگا دیا، نواب بھی اچنبے میں آ گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو حضرت کا یہ حال تھا، عطر میں تربتر ہو جاتے تھے۔ سبق پڑھا کے نکلے تو نواب پیچھے پیچھے ہے۔ نواب نے کہا کہ حضرت ایک سوال کا آپ جواب دیجئے، میں بہت متعجب ہوں۔ فرمایا حضرت یہ مہنگا عطر تھا اور آپ نے پورا کا پورا عطر
ایک دم آپ نے اپنے ہتھیلی میں اونڈھیل دیا۔ میں تو بڑا متعجب ہوں، آپ ایک مولانا ہو کر آپ کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی اور آپ اس طریقے سے کر رہے ہو۔ فرمایا حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آنسو گویا کہ چھلک گئے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا بھائی ہمارا رب اللہ ہے، جب ضرورت ہوتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں، وہ ہماری ضرورت کو پورا کر لیتا ہے۔ فوراً نواب نے کہا حضرت میری ایک تمنا ہے، آئندہ روزانہ میری طرف سے یہی عطر آپ کی خدمت میں پہنچے گا، اب مجھے آپ یہ سعادت دیجئے میری طرف سے یہی عطر آپ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت مدنی کے آنکھوں میں پھر آنسو چھلک گئے اور پھر روتے ہوئے فرمایا دیکھ لیا آپ نے، جب ضرورت ہوتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں، آج ہمارا آخری عطر تھا، ہم دل میں اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ پاک نے آپ کو ہمارے پاس بھیجا اور آپ کے ذریعے سے بلا کسی مانگے اور بلا کسی سوال کے اللہ پاک نے ہماری ضرورت کو پورا فرمایا۔ یہ ہے کہ جب آدمی علم دین کی خدمت میں لگتا ہے اور اخلاص سے لگتا ہے تو دنیا میں وہ نظارے دیکھتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھا کرتے، اور کانوں سے وہ آوازیں در و دیوار سے سنتا ہے جو عام لوگ نہیں سنا کرتے، اور اس کے دلوں پر وہ چیزیں آیا کرتی ہے۔ فرمایا وہ چیزیں آیا کرتی ہے جو عام لوگوں کے دلوں پر وہ خیالات نہیں آتے۔ یعنی جنت ایک تو مرنے کے بعد ہے، اور ایک جنت کا نظارہ شادی سے گودڑی پر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ جب آدمی اخلاص سے خدمت کرتا ہے استقامت کے ساتھ زندگی کے آخری لمحے تک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت میں باقی رکھے۔ مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ ان کے والد حافظ حامد حسن صاحب، فرمایا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک گاؤں میں بٹھایا تھا اور یوں کہا تھا کہ آپ کو یہی خدمت انجام دینا ہے۔ ابا جب بوڑھے ہو گئے تو مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا ابا جی آپ کی عمر ہو گئی ہے، ہم آپ کے جوان بیٹے ہیں، اب آپ گھر پر آ جاؤ، اب ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہمیں شرم آتی ہے اس عمر میں آپ خدمت انجام دیتے ہو، آدھا میں اضمحلال آ چکا ہے، آدھا کمزور ہو چکے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کے والد صاحب نے دلیل بیان کی، مفتی محمود صاحب نے دلیل توڑ دی، والد صاحب نے پھر دلیل بیان کی، مفتی صاحب نے پھر دلیل توڑ دی۔ ادھر بھی عالم اور یہ بھی عالم کا بیٹا، دونوں زبردست ایک عالم تھے۔ جب والد صاحب سمجھ گئے کہ بچہ دلیل پر دلیل بیان کرتا ہے تو والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور روتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے استاد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہاں بٹھایا تھا اس جھونپڑی میں اور یوں کہا تھا کہ حامد حسن تمہارا جنازہ یہاں سے نکلنا چاہیے، بیٹا میرے سامنے بات مت کر، تیرے باپ کا جنازہ یہاں سے نکلے گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میرا دل بھر آیا، میرے باپ کے دل میں والد استاد محترم کی بات کی کتنی عظمت ہے۔ فرماتے ہیں ابا جی کے انتقال کا وقت قریب آیا، کسی کو کہا محمود کو بلاؤ، مفتی محمود صاحب کو بلایا، والد صاحب نے کھڑے ہو کر کے معانقہ کیا، سینے سے سینہ لگایا اور یہ فرمایا بیٹا مل لے، ہم تو جا رہے ہیں۔ فرمایا دیکھ بیٹا جنت میں جائے تو اکیلے مت جانا، تو اپنے باپ کو بھی جنت میں لے جانا۔ مفتی صاحب نے فرمایا ابا تم جنت میں جاؤ تو اکیلے مت جانا، مجھے بھی ساتھ میں لے جانا۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ہم نے خود سنا ہے، حضرت فرماتے تھے چھتا مسجد میں وہ دن ہے اور یہ دن ہے، روزانہ نفل میں ایک پارہ پڑھ کر ہم اپنے والد ماجد کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ ہے استقامت۔ دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا ہے لیکن اس موقع پر بھی بس یہی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ مکتب کے بچوں کی تعلیم، جیسے حضرت صدر محترم نے فرمایا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرماتے ہیں علماء ربانیین وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں محنت ہے الحمدللہ، بہت بڑی بڑی خدمت انجام دینے والے ہیں، کیسی کیسی بستیوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں، صرف ہماری نیتوں میں مزید خلوص پیدا ہو جائے، رنگ میں اور رنگ کرنے کی ضرورت ہے، کلر پر اور کلر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نیتوں میں اور نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آب زمزم وہی سے نکلے گا، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو خدمت انجام دے رہے ہیں اسی خدمت میں آگے پیچھے کہیں دراڑ تو نہیں ہے، ان دراڑوں کو ختم کر کے ہمیں نکلنا ہے۔ فرمایا ہماری منزل
تو کیا تھی؟ شیخ الاسلام مولانا حسین بٹ مدنی جو ہماری طرح پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے، ایک طالب علم نے پوچھا حضرت آپ کا نجی کوئی معمول ہو تو بتا دو۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور روتے ہوئے فرمایا بیٹا حسین احمد کے معمولات کیا پوچھتے ہو؟ ہمارا تو یہ حال ہے بیٹا، جب جی چاہتا ہے سر جھکا لیتے ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے حضرت مدنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضرت کھڑے ہیں، پوچھا حضرت کیوں کھڑے ہو؟ حسین احمد کا انتظار ہے۔ فرمایا حضرت بلا لاؤں؟ عبداللہ ابن عمر بلانے گئے ہیں۔ حضرت آپ کیوں انتظار میں رہتے ہو؟ میرے امت کے حالات حسین احمد سے لیتا ہوں۔ فرمایا وہ بھی ہماری طرح پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کی زندگیوں کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی زندگیوں میں اخلاص و للہیت کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے بچوں میں نکھار پیدا کرنا آج کے زمانے میں خصوصاً مکاتب کی تعلیم یہ تو فرض جیسی ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے بچے ارتداد سے محفوظ رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، رات کا کافی حصہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ حضرت والا کی بابت